السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 26 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 2 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ چین نے افغانستان سے چلغوزوں کی آمد دوبارہ شروع کر دی۔ چین نے جنگ سے تباہ حال اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے گہرے ہوتے معاشی اور انسانی بحران سے نمٹنے میں طالبان حکمرانوں کی مدد کے لیے براہ راست فضائی تجارتی رابطہ دوبارہ فعال کر دیا ہے۔ اتوار کو ایک کارگو طیارہ 45 ٹن چلغوزے لے کر کابل سے چینی منڈیوں کے لیے روانہ ہوا، جو اگست میں طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد تجارت کی بحالی کی علامت ہے۔ طالبان حکومت کے ایک ترجمان بلال کریمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چلغوزے کی برآمد کابل اور بیجنگ کے درمیان حالیہ وسیع تر اچھی بات چیت کا نتیجہ ہے۔ آنے والے دنوں میں دو طرفہ تجارت کے دیگر شعبوں میں پیش رفت کی توقع ہے۔ ان کے بقول ہمیں امید ہے کہ تجارتی سرگرمیاں جاری رہیں گی اور چین کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ چلغوزے کی آج ہونے والی برآمد خاص طور پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئی اور اچھی شروعات کی نشاندہی کرتی ہے۔ کارگو فلائٹ کی روانگی کے بعد کابل میں چین کے سفیر وانگ یو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کروڑوں امریکی ڈالر کی اس آمدنی سے بہت سے افغان کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ چین کے سفیر نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے چلغوزے افغان عوام کے لیے خوشی اور چینی باشندوں کے لیے اچھا ذائقہ لائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چلغوزوں کی فضائی تجارت دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا اہم رابطہ ہے۔ پاکستان نے امدادی سامان کے 3 مزید ٹرک افغان حکام کے حوالے کر دیے۔ پاکستان نے افغانستان کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے امدادی سامان پر مشتمل 3 مزید ٹرک افغان حکام کے حوالے کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاک افغان کارپوریشن فارم اور سیو دی چلڈرن کی جانب سے 28 ٹن وزنی امدادی سامان سے بھرے 3 ٹرک تورخم بارڈر کے راستے افغانستان روانہ ہوئے۔ ایڈیشنل کمشنر اشرف حسین نے امدادی سامان افغان حکام کے حوالے کیا۔ گزشتہ ماہ 17 اکتوبر کے روز پاکستان سے امدادی سامان پر مشتمل 16 ٹرک افغانستان پہنچے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور کمبلوں پر مشتمل امدادی سامان افغان وزیر مہاجرین حاجی خلیل حقانی اور نائب وزیر IDPs نے وصول کیا تھا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل روس کی زیر صدارت ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر روسی وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر طالبان کی امداد کی اپیل کی تھی۔ ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان، چین، ایران، بھارت اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے نمائندوں سمیت طالبان وفد کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ امریکہ نے تکنیکی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مستقبل میں اس طرح کے مذاکرات میں شرکت کر سکتا ہے۔ واٹس ایپ پر شوہر کے ساتھ گالم گلوچ کرنے والی خاتون پر 50,000 پاؤنڈ کا جرمانہ۔ مصر میں ایک عدالت نے اپنی نوعیت کے پہلے فیصلے میں واٹس ایپ پر شوہر کے ساتھ گالم گلوچ پر خاتون کو جرمانے کی سزا سنا دی۔ مصر کے جنوبی صوبے میں عدالت نے ایک سرکاری ملازم خاتون کی جانب سے واٹس ایپ پر شوہر کو گالیوں سے نوازنے اور برا بھلا کہنے پر 50,000 مصری پاؤنڈز یعنی $3300 کا جرمانہ عائد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کئی ماہ قبل شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اس پر 30 سالہ بیوی نے اپنے 43 سالہ شوہر کو واٹس ایپ پر گالم گلوچ پر مشتمل پیغامات بھیجے۔ تفصیلات کے مطابق کئی ماہ قبل شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اس پر 30 سالہ بیوی نے اپنے 43 سالہ شوہر کو واٹس ایپ پر گالم گلوچ پر مشتمل پیغامات بھیجے۔ شوہر نے بیوی کے خلاف درخواست دائر کر دی، جس میں ان نازیبا پیغامات کو بھی منسلک کر دیا گیا۔ شوہر کے وکیل ایڈوکیٹ اسماعیل سلاوی کے مطابق ان کے موکل نے عدالت کے سامنے یہ موقف پیش کیا کہ ان کی بیوی نے واٹس ایپ سروس کو برائی میں استعمال کیا۔ وکیل نے مزید بتایا کہ مذکورہ خاتون کو 2003 کے ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 10 کے آرٹیکل 76 کے تحت سزا سنائی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں چمگادڑ کو سال کے بہترین پرندے کا ایوارڈ۔ کورونا وائرس کی وبا کے پھوٹتے ہی جس ایک جاندار کو سب سے زیادہ کوسا جا رہا تھا وہ تھا چمگادڑ، لیکن نیوزی لینڈ میں رواں ماہ چمگادڑ کو سال کے بہترین پرندے کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق ہر سال پرندوں کا یہ مقابلہ کروانے والے ادارے فارسٹ اینڈ برڈ نے اس بار کبوتروں کے درمیان چمگادڑ کا بھی نام مقابلے کے لیے ڈال دیا۔ لمبی دم والے چمگادڑ نیوزی لینڈ میں پائے جانے والے چمگادڑوں کی 2 اقسام میں سے ایک ہیں اور دنیا میں سب سے
سے زیادہ نایاب ہیں۔ ان کا سائز انگوٹھے جتنا ہوتا ہے اور جب یہ پیدا ہوتے ہیں اس وقت یہ شہد کی بڑی مکھی جتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ پرندوں کے مقابلے کے لیے ووٹنگ اتوار کی رات کو بند ہوئی۔ فورسٹین برڈ کی ایک ذمہ دار نے ریڈیو نیوزی لینڈ سے پیر کو بات کرتے ہوئے مقابلے کی جیت کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ لمبی دم والے چمگادڑ کو 3000 ووٹوں سے برتری حاصل ہوئی۔ اشرف غنی نے مرتے دم تک لڑنے کا عہد کیا لیکن فرار ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی نے مرتے دم تک لڑنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم طالبان کے آنے پر وہ کابل سے فرار ہو گئے۔ اتوار کو نشر ہونے والے پروگرام میں امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن سے سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے ذاتی طور پر اشرف غنی کو کابل میں رہنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، تو امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ ہفتے یعنی 14 اگست کی رات اشرف غنی کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے اور ان پر کابل میں نئی حکومت کو اقتدار کی منتقلی کے منصوبے کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ حکومت طالبان کی قیادت میں ہوتی اور اس میں افغان معاشرے کے تمام افراد شامل ہوتے۔ انہوں نے بتایا کہ اشرف غنی نے ان سے کہا کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر طالبان ساتھ نہیں دیں گے تو وہ موت تک ان کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور اگلے ہی دن وہ افغانستان سے فرار ہو گئے۔ انتھونی بلنکن نے کہا کہ میں اشرف غنی کے ساتھ کئی ہفتوں بلکہ کئی مہینوں تک مصروف رہا ہوں۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے، تو اعلیٰ امریکی سفارتکار نے کہا کہ محکمہ خارجہ ہر اس کام کا جائزہ لے رہا ہے جو امریکی انخلا کے معاہدے کے بعد سے امریکہ نے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جائزے میں وہ اقدامات شامل ہوں گے جو ہم نے اپنی انتظامیہ کے دوران کیے، کیونکہ ہمیں پچھلے 2 سالوں سے ہر ممکن سبق سیکھنا ہے اور پچھلے 20 سالوں سے بھی۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ یہ امریکہ کی سب سے طویل جنگ تھی، امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے طویل ترین جنگ کا خاتمہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا کہ امریکیوں کی ایک اور نسل کو افغانستان میں لڑنا اور مرنا نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ سب معاملہ حل ہو جائے گا تو یہی امریکی عوام کی خواہش ہوگی اور یہ ہمارے مفاد میں ہے، اور اسی دوران ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ مآرب میں حوثیوں کی قتل و غارت، عورتوں اور بچوں سمیت 39 شہری جاں بحق۔ یمن میں مآرب صوبے کے گاؤں العمود میں حوثی ملیشیا کی وحشیانہ بمباری میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 39 تک پہنچ گئی ہے۔ ہلاکتوں میں اضافہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے افراد کو نکالے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ یمنی وزیر اطلاعات معمر الاریانی کا کہنا ہے کہ ایران نواز حوثی ملیشیا نے ایک بار پھر الجوبہ ضلع میں رہائشی علاقے کو بیلسٹک میزائلوں سے حملے کا نشانہ بنایا۔ ان کے مطابق کارروائی میں ایرانی ساختہ میزائل استعمال کیے گئے۔ پیر کے روز اپنی ٹویٹس میں یمنی وزیر نے کہا کہ حملے میں ایک مسجد، دارالحدیث اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ یمنی وزیر کے مطابق گزشتہ دنوں کے دوران دہشت گرد حوثی ملیشیا نے مآرب اور طاز کے صوبوں میں شہریوں کے منظم قتل کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرنے والے بے قصور افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ اس دوران گھروں، مساجد اور تربیتی اداروں میں مقامی آبادی کو دانستہ بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ یمنی وزیر اطلاعات نے عالمی برادری، سلامتی کونسل، اقوام متحدہ اور امریکہ کے خصوصی ایلچیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کریں اور یمنی شہریوں کے یومیہ قتل کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے اس سلسلے کو رکوائیں۔ پٹنہ بم دھماکہ، 4 ملزمین کو پھانسی، 2 ملزمین کو عمر قید کی سزا۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں رونما ہونے والے بم دھماکے کے معاملے میں خصوصی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے 4 ملزمین کو پھانسی، 2 ملزمین کو عمر قید، 2 ملزمین کو 10 اور 1 ملزم کو 7 سال کی سزا سنائی ہے۔ اس سے قبل عدالت نے ملزم فخر الدین غلام مرتضیٰ کو تمام الزامات سے بری کر دیا تھا۔ 7 سال کی سزا پانے والے ملزم کی اگلے چند ایام میں جیل سے رہائی متوقع ہے، کیونکہ دوران ٹرائل ہی وہ 7 سال سے زائد کا عرصہ جیل میں گزار چکا ہے، جبکہ 10 سال کی سزا پانے والے 2 ملزمین کو مزید 2 سال جیل میں گزارنے ہوں گے۔ خصوصی عدالت کی جانب سے فیصلہ کیے جانے کے بعد جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے ممبئی میں اخبار نویسوں کو بتایا کہ وہ نچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ملزمین کو پھانسی پر چڑھنے سے بچانے کے لیے ماہر وکلاء کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے کی کاپی موصول ہونے کے بعد اگلا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 23
اکتوبر 2013 کو پٹنہ کے مشہور تاریخی گاندھی میدان میں بم دھماکہ ہوا تھا، جب وزیر اعظم نریندر مودی ایک عوامی ریلی سے خطاب کرنے والے تھے۔ اس بم دھماکے میں 6 لوگ ہلاک اور 90 افراد زخمی ہوئے تھے۔ بم دھماکوں کی تفتیش قومی تفتیشی ایجنسی NIA کے سپرد کی گئی، جس نے بہار، جھارکھنڈ اور آس پاس کی دیگر ریاستوں سے 10 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف تعزیرات ہند کی کئی دفعات کے تحت مقدمات قائم کیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔